الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ عذاب نازل فرمائے۔ پچھلی آیت آپ کو کل کی یاد ہو تو بدبخت نے کہا تھا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو یا اللہ ہم پہ عذاب بھیج دے، پتھر برسا دے۔ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن معاذ اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر ہے تو عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا محبوب یہ عذاب نازل ہونے کی دعا کر رہے ہیں لیکن تمہارے رب کی یہ شان نہیں کہ اللہ کا محبوب ان میں موجود ہو اور اللہ عذاب نازل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میری یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ایک اور چیز اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک اے محبوب آپ کی امت میں استغفار کرنے والے موجود ہیں نا، بخشش مانگنے والے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اللہ عذاب نہیں نازل کرنے والا جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ جس عذاب کا کافروں نے نازل ہونے کی دعا کی کہ یا اللہ عذاب بھیج دے، اللہ نے فرمایا میری یہ شان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم میں عذاب نہیں بھیجتا جب تک اس کا نبی وہاں موجود ہو۔ اگر عذاب بھیجنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس نبی کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیتا ہے، کیا میرے پیارے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جس طرح قوم لوط کا واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی، لوط یہاں سے اپنے جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر آپ اس بستی سے چلے جائیں، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے تھے تو فرشتوں نے پوری بستی پلٹ دی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ جب لوط علیہ السلام اپنی بستی میں موجود ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، تو جب نبیوں کے امام موجود ہو تب اللہ تعالیٰ کیسے عذاب نازل فرمائے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ دعا تو کر رہے ہیں عذاب بھیج دوں، لیکن کیا کروں، کہتے ہیں یار دا منہ ماردا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ یہاں موجود ہیں، میں کیسے عذاب نازل فرماؤں؟ مفسرین کی ایک جماعت ہے بہت زیادہ، اس کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک علیہ السلام مکہ کے اندر مقیم تھے، حضور مکہ میں تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کچھ مسلمان ایسے مکہ میں رہ گئے تھے جو استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اب حق تو یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ بدبختوں پہ عذاب نازل کر دیتا کہ نبی پاک وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرمایا محبوب جب تک مجھ سے بخشش مانگنے والے استغفار کرنے والے اس بستی میں موجود ہو میں پھر بھی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو اس وقت کچھ نیک بندے موجود تھے، اچھا جو بخشش مانگنے والے موجود تھے جب وہ بھی یہاں سے چلے گئے نا، اب تو نبی پاک بھی چلے گئے، بخشش مانگنے والے بھی چلے گئے، اب عذاب کا آنا بنتا تھا، لیکن ان کے اوپر عذاب اس صورت میں آیا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب جاؤ جا کے مکہ فتح کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، مکہ کو فتح کر لیا، یوں ان کے اوپر عذاب موعود آ گیا، جس کی نسبت اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے جب تک اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا ہی مقولہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کافر خود ہی دعا کرتے تھے یا اللہ عذاب بھیج دے، خود ہی کہتے تھے کہ جب تک اے محمد آپ ہم میں ہیں اللہ کا عذاب نہیں آنے والا، خود ہی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ تو میرے امام احمد رضا خان اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم، اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں میں موجود ہیں، میں کیسے عذاب بھیجوں؟ عدو دشمن کو کہتے ہیں،
کہا انت فیہم نے ادب کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ اللہ تعالیٰ نے انت فیہم کہا محبوب تم ان میں موجود ہو۔ نبی پاک کی وجہ سے دشمنوں جو حضور کے تھے ان پر بھی اللہ نے عذاب نہیں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد بن خازن، علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے استغفار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ عذاب سے امن کا ایک ذریعہ ہے کہ جب قوم استغفار کرتی ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ استغفار کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، آج صرف ہم 3 احادیث سنیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں اتاری ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 2 امن والی آیتیں اتاری ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ 2 امن والی آیتیں کون سی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک آیت اللہ نے امن والی میرے اوپر یہ اتاری کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا دوسری امن والی آیت اللہ نے یہ نازل فرمائی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک میری امت میں اللہ سے مغفرت مانگنے والے استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک بھی عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں استغفار کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ میں جا رہا ہوں کہ میں موجود تھا تو عذاب نہیں آیا، میں جا رہا ہوں لیکن استغفار کرنے والے چھوڑ کے اپنی امت پہ جا رہا ہوں کہ میری امت میں جب تک ایسے بندے ہوں گے جو اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہیں گے اللہ ان کا صدقہ سب کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا شیطان نے کہا اے میرے رب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے کہا میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں موجود ہیں نا میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ہر راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم تو ان کو بھٹکاتا رہے گا، سیدھے راستے سے دور کرتا رہے گا جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا، تو بھٹکاتا رہے میں رب ہو کے ان کو بخشتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی کی طرف اشارہ کیا۔ تو صاحبو ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، جب بندے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور آخری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے ہر تکلیف سے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ ہمیں رزق کی فکر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ لو استغفار امن کا ذریعہ، استغفار اللہ کی رحمت کا ذریعہ، استغفار غموں سے نجات کا ذریعہ، استغفار تکلیف سے نجات کا ذریعہ، استغفار رزق کا سبب ہے۔ تو ہمیں استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی طرح پورے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔